ارشاد خداوندی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر مبعوث فرمایا۔ قل انما یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک مستحق عبادت ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم ایمان لانے والے ہو؟ ان آیات بینات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور پوری کائنات کے لیے حضور کی جو رحمت کا سلسلہ ہے، حضور کی عظمت کا، حضور کی قدر و منزلت کا جو ایک معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے پوری کائنات پر اس کو بیان فرمایا۔ ہم دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی اگر ذوات مقدسہ کا جائزہ لیں تو مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل کے لیے، زمانے کے لیے، علاقوں کے لیے، مخصوص وقت کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کے لیے ہم دیکھیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی زمانہ ہے، کوئی نہ کوئی علاقہ ہے، ایریا ہے، یا مختلف قبائل ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اور پھر ایک نبی کا زمانہ جیسے ہی ختم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے بعد دوسرے انبیاء کو مبعوث فرماتا، وہ پیغام رسالت و نبوت لے کر حاضر ہوتے اور اللہ رب العالمین کے پیغام کی ترویج و اشاعت و تبلیغ فرماتے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر حضور کی اس شان کو بیان فرمایا کہ آپ کی بعثت کسی ایک خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، کسی خاص وقت کے لیے نہیں، اور کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کل کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ یہاں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دوسرے مقام پر فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا، اللہ کی رحمتوں کی، اللہ کے انعام و اکرام کی خوشخبریاں سنانے والا، اور نذیر یعنی اللہ رب العالمین کے قہر و غضب سے ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو حضور کسی خاص قبیلے، علاقے، زمانے یا افراد کے لیے نہیں، بلکہ کل کائنات کے لیے۔ اور پھر اس میں یہاں فرمایا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر، تو عالمین سے مراد صرف انسان ہی نہیں، انبیاء تو صرف انسانوں اور جنات کے لیے تشریف لاتے رہے۔ حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر شے کے لیے، ہر مخلوق کے لیے آپ کو نبی اور رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور نہ صرف حضور کو ان کے لیے رحمت بنا کر اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا، بلکہ کل کائنات کی جتنی اشیاء ہیں ان تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی معرفت عطا فرمائی گئی۔ وہ حضور کو بحیثیت نبی جانتے ہیں، اور بحیثیت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو کر اور حضور کا اکرام کرتے ہیں، حضور کا احترام کرتے ہیں، حضور کی نبوت پر اپنا ایمان اس کا اظہار کرتے ہیں، جس کی متعدد مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ مختلف اشیاء جو ذی روح نہیں ہیں، جو ذی فہم نہیں ہیں، ذی عقل و شعور نہیں ہے، وہ ساری اشیاء بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور سے اپنی عقیدتیں پیش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے۔ یہ ساری چیزیں ان اشیاء کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں کہ جو ظاہری طور پر عقل و شعور سے آ رہی ہیں، فہم و فراست سے آ رہی ہیں، سوچنے سمجھنے سے، بولنے دیکھنے سننے سے، وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور حضور کی پہچان اور حضور کی محبت اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ تو فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور اس آیت کریمہ سے متعلق اگر مفسرین کے اقوال کا جائزہ لے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، حضور کا مقام و مرتبہ، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا کتنا ہے۔ ہم اگر دیکھیں کہ یہ آیت کریمہ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس میں عالمین کا تذکرہ فرمایا تو حضور نبیوں کے لیے بھی رحمت ہے، رسولوں کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، دین میں بھی اللہ کے رسول رحمت ہے، دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، مومن کے لیے، کافر کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات، جمادات، اس کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ اور عالم کا اگر ہم معنی پر غور کریں، مفسرین کا اگر مطالعہ کریں، تو اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ عالم میں داخل ہیں۔ حضور کے لیے فرمایا نا کہ رحمت للعالمین ہے، عالمین عالم کی جمع،
تو عالم کا اطلاق ہر اس شے پر ہے جو ما سوا اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں حضور ان تمام کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ اس میں چھوٹی سے چھوٹی شے سے لے کر بڑی سے بڑی شے تک اللہ رب العالمین نے ہر شے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور یہاں جو مومنین سے متعلق فرمایا کہ وہ رحمت ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے کہ حضور باعث رحمت، سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ دنیا میں بھی مومنین کے لیے رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے، دین میں بھی رحمت ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی رحمت ہے۔ کافروں کے لیے رحمت کیسے ہے؟ یہاں مفسرین نے بڑا خوبصورت کلام فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح مومنین کے لیے دنیا میں رحمت ہے، اسی طرح دنیا میں کافروں کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ ہم دیکھیں کہ گزشتہ انبیاء جب پیغام حق لے کر آتے اور اگر ان کے زمانے میں لوگ ان کو جھٹلاتے، ان کی خلاف ورزی کرتے اور ان کے پیغام کو قبول کرنے سے انکاری ہو جاتے تو ایک زمانے تک ان کو مہلت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا سلسلہ ہوتا، مختلف طرح کی سختیاں نازل کی جاتی۔ قرآن کریم میں متعدد اس کی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن حضور کی تشریف آوری کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہمیں مخالفتیں بھی نظر آتی ہیں، حضور کی بارگاہ میں بے پناہ اذیتوں کا سلسلہ وہ بھی نظر آتا ہے، لیکن عذاب کا سلسلہ نظر نہیں آتا۔ یعنی حضور کافروں کے لیے بھی اس طور پر رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے، حضور کے وجود مسعود کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی عذاب سے کافروں کو بھی محفوظ فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا نا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے نبی، اللہ رب العالمین کی شان نہیں ہے اور اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ ان کو عذاب دے حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ یعنی آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چہروں کے مسخ ہونے کا، زمین میں دسائے جانے کا، پتھر آسمان سے برسائے جانے کا اور دیگر جو اس طرح کے عذابوں کا سلسلہ تھا، آپ کی برکت سے اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہر طرح کے عذاب سے ان کو محفوظ رکھا، ورنہ تو گزشتہ انبیاء کی امتوں کو اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب میں مبتلا فرمایا۔ تو حضور کافروں کے لیے بھی اس طور پر رحمت ہے۔ اور ایک اور پہلو ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مومنین کے لیے ہے، اسی طرح کافروں کے لیے بھی ہے۔ حضور نے جس طرح پیغام رحمت، پیغام شفقت، پیغام ہدایت مسلمانوں کو پہنچایا، اسی طرح کافروں کے لیے بھی حضور کا پیغام ہے۔ لیکن مومن اپنے لیے دنیا اور آخرت میں اس سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، اور حضور کے پیغام ہدایت کو قبول کر کے دنیا اور آخرت میں اپنے لیے فلاح و نجات حاصل کرتا ہے۔ لیکن کافر اس سے محروم رہتا ہے، وہ اس کی اپنی بدبختی اور شقاوت ہے، اس کی اپنی محرومی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے سے وہ پیچھے ہٹ گیا، وہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی مثال مفسرین نے بیان فرمائی کہ جس طرح ایک پیاسا ہے وہ دریا کے کنارے کھڑا ہو کر اگر اس پانی سے اپنی پیاس نہیں بجھاتا تو اس میں دریا کی روانی اور اس کے پانی کی رکت و سیلانی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی محرومی ہے کہ وہ دریا کے کنارے پر کھڑا ہے، اس کے باوجود بھی پانی سے اپنے لیے فائدہ نہیں حاصل کرتا۔ اسی طرح کوئی شخص دھوپ میں کھڑا ہو کر آنکھیں بند کرتا ہے، کھولتا نہیں ہے، دھوپ سے اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا، تو اس میں سورج کی روشنی کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا اپنا قصور ہے، اپنی محرومی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام مومن کے لیے بھی پیغام رحمت ہے، پیغام شفقت ہے، پیغام ہدایت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کافروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ مومن کے لیے بھی حضور رحمت ہے، کافر کے لیے بھی حضور رحمت ہے۔